الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال نبينا المحترم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا قابل صد احترام میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز مشاہیر ملت جلسے میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں پردہ نشین ایمانی بہنوں اور آس پاس میں سننے والے میرے بھائیوں بہنوں دوستوں ساتھیوں بزرگوں بچوں عزیز طلباء و طالبات آج ہم جس نسبت سے یہاں آئے ہیں وہ نسبت ہے قرآن پاک کی نسبت جس چیز کی نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے وہ چیز بھی نسبت کی وجہ سے عظیم بن جاتی ہے تو چونکہ جلسے جلوس آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں لیکن یہ جلسہ اس لیے منفردانہ حیثیت رکھتا ہے اور ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کی نسبت جا کے قرآن سے ٹکرا گئی جس کی نسبت قرآن سے لگ گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عظیم بنا دیا آج یہ بات ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو باور کراتا چلوں اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آج میرا مقصد اور میرا ارادہ تقریر کرنے کا نہیں ہے بلکہ میرا ارادہ ہے سبق پڑھنے کا اور پڑھانے کا اور اسی سبق کے متعلق میں نے چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں انہی آیتوں کا سبق دہراؤں گا خود اپنا سبق بھی یاد کروں گا اور آپ کو بھی یاد کرانے کی کوشش کروں گا میں نے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پاک تلاوت کی ہے وہ آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم جس کا ترجمہ بھی ایک شعر میں نے کر دیا کسی شاعر نے کیا تھا میں نے آپ حضرات کے سامنے دوہرا دیا یریدون دنیا کے اسلام کے مخالفین یہ ارادہ رکھتے ہیں لیطفئوا تاکہ وہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو کیسے بِأَفْوَاهِهِمْ پھونکوں سے
آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چہ جائے کہ اسلام کے مخالفین کو یہ بات گراں گزرے، بری لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. شاعر نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اللہ کا نور کفر کی حرکت پہ ہنس رہا ہے. کیوں؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ اس چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اس کا وعدہ قرآن پاک میں کر چکے ہیں کہ وہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ہم بجھنے دیں گے. جی بجھنے دیں گے. بھئی آپ بھی بولو گے تو سبق ہوگا، نہیں تو تقریر ہو جائے گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں جب پوچھوں تو جواب سیم ہونا چاہیے. جیسے میں جواب پوچھوں نا تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ یہاں ہیں، نہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ گھر میں ہیں. کبھی کبھی انسان بیٹھا ہوا یہاں ہوتا ہے تو دماغ گھر میں ہوتا ہے، کہتے وہ اینٹ گھر میں غلط لگ گئی، وہ فلاں کام یوں ہو گیا، وہ فلاں کام وہ ہو گیا. نہیں، یہیں جمع حاضر ہو کے بیٹھنا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور بجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. واللہ متم نورہ، یہ ان کا خیال غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہیں گے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ان کے دل کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں. تاریخی مثال ہے، پرانے زمانے کی نہیں، بالکل دور جدید کی مثال ہے، میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیالہ پیدا کیا ان مدرسوں سے. ان کو کہتے تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ. یہ مولانا عبید اللہ سندھی دارالعلوم دیوبند کے سپوت تھے. دارالعلوم دیوبند سے تیار ہوئے. تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے دیوبند کی ایک جامع مسجد ہے، اس میں تفسیر کا دورہ شروع کیا. پھر استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، تم لاہور چلے جاؤ. تمہارا ایک ساتھی لاہور میں آلریڈی موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری. وہاں ان کے پاس جا کے دورہ تفسیر قائم کرو. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کے دورہ قائم کیا. بہرحال پھر کچھ وجوہات کی بنا پر حضرت مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ سے مولانا عبید اللہ سندھی نے مشورہ کیا اور افغانستان منتقل ہو گئے. افغانستان میں جہالت عام تھی، بہت زیادہ جہالت تھی، دین سے لوگ بہت زیادہ دور تھے. اس لیے مولانا نے جا کے کام وہاں شروع کیا. آپ کو معلوم ہے یہ پگڑیوں والے ہر جگہ میں تھوڑا سا زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور اپنی مرضی منوائے بغیر نہیں رہتے، چاہے وہ گجر ہوں چاہے وہ پٹھان ہوں. جی اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ میں. چنانچہ پٹھان تو پٹھان تھے، وہ بھی منوانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بیسیکلی سکھ تھے تو پگڑی والے وہ بھی تھے، وہ بھی کہاں مانتے. تو دونوں حضرات اکٹھے ہو گئے. یہ سکھ مذہب سے توبہ کرنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے سپوت بننے کے بعد افغانستان چلے گئے اور وہاں دین کا کام شروع کیا. جب انہوں نے وہاں دین کی محنت شروع کی تو اچانک ایسا ہوا کہ رشیا کی حکومت کو یہ بات گراں گزری، روس کی حکومت کو یہ بات ذرا تھوڑی سی بھاری گزری کہ جناب یہ مولوی یہاں آ کے مدرسہ کھول بیٹھا مفتی ارشد، اس کے مدرسے کو کسی طرح سے فیل کیا جائے. چنانچہ انہوں نے جو تحریک مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے شاگردوں کے خلاف شروع کی اس کو کہتے ہیں سوویت یونین. یہ کئی ملکوں کی ملی ہوئی ایک ملی بھگت تھی جو مولانا عبید اللہ سندھی کی اس آواز کو کمزور کرنا چاہتی. اللہ نے نظام بنایا
اور مولانا عبید اللہ سندھی کے یہ نہتے شاگرد، نہ ان کے پاس ڈھنگ کا کھانا، نہ ڈھنگ کا پینا، نہ ڈھنگ کے کپڑے، جناب سروں پہ پگڑیاں اور پاؤں ننگے۔ اسی حالت میں ان شاگردوں نے سوویت یونین کے خلاف قدم اٹھایا۔ لوگ کہتے ہیں او مولویو، تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں، سر پہ تمہارے پہ پگڑیاں ہیں، تمہیں بلیڈ نہیں ملتا اس لیے شیو نہیں کر سکتے، داڑیاں بڑھا رکھی ہیں، اور پھر تمہیں پہننے کے ڈھنگ کے کپڑے نہیں، تم کیا سوویت یونین سے لڑو گے؟ آپ میں سے جو لوگ تاریخ کے طالب علم رہے ہیں یا آج بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سوویت یونین کیا ہے۔ جو یہ امریکہ کا بلاک تھا، یہ رشیا کو بلانگ کرتے ہوئے سوویت یونین کا ایک بہت بڑا لاوا گرم کر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد میں دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کامیابی انہیں حاصل ہو چکی تھی، اس کامیابی کو آگے بڑھاتے ہوئے سوویت یونین کی شکل میں ساری دنیا سے اسلام کو مٹانے کے عزائم رکھتے تھے۔ لیکن جس وقت میں افغانستان کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد سامنے آئے تو انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی آپ حضرات کے سامنے۔ کیا آیت پڑھی؟ اب سناؤ، سبق کا پتہ چلے نا اور تقریر کا بھی پتہ چلے۔ آیت کیا پڑھی میں نے؟ وہ تو مولوی پڑھ رہے ہیں، وہ تو آپ کو یاد کرنی ہے۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا یریدون، یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، کس کا؟ اب بات سمجھ میں آئے گی۔ سوویت یونین ارادہ رکھتی ہے کس چیز کا؟ لیطفئوا نور اللہ۔ یہ جو مشعل، یہ جو مدرسہ مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں کھولا ہے، اس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سوویت یونین۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ متم نورہ، اللہ ان نہتے افغانوں کو ختم نہیں کرے گا۔ تم سوویت یونین کیا، تم ساری دنیا کا اکٹھا ہو کے ایک لاوا لاؤ گے، وہ بھی پاش پاش ہو جائے گا۔ چنانچہ سوویت یونین کو جب مات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، یہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے اور مکتب اور مدرسے کھولنا شروع کر دیے، بڑھتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، آگے ہی نکلتے چلے گئے۔ اتنی دیر میں نظام یہ آیا کہ پھر امریکہ بلاک نے بدماشی رچائی، جاپان کو بھی ساتھ میں ملایا، جرمنی کو ساتھ میں ملایا، افریقہ بلاک کو ساتھ میں ملایا، کئی سارے ملکوں کا اتحاد ہوا، اور پھر اتحاد ہونے کے بعد میں انہوں نے نیٹو فوج تیار کی، اور اس کے بعد میں افغانستان کے اندر ملا عمر اور اس کمپنی کو مات دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا نظام بنا، اللہ کا وعدہ پھر متوجہ ہوا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ پھر آئے اللہ کے اس نظام کو، اللہ کے اس نور کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا واللہ متم نورہ، تم لڑتے رہو، مرتے رہو، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ 50 نہیں، 60 نہیں، 1 صدی گزر گئی ہے، اور 1 صدی گزرنے کے بعد میں نظام بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، ساری دنیا کی نیٹو فوج گھٹنے ٹیک گئی اور افغان طالبان زندہ باد۔ اور پھر اس کے بعد میں جس وقت افغان طالبان نے کہا کہ ہم چاہیں گے اور ساری دنیا کے اوپر اپنا راج قائم کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تم سے چاہیں گے کہ چلو مذاکرات کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مذاکرات کو پسند کرتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ آؤ دیکھو، سوشلزم چاہتا ہے، نیشنلزم چاہتا ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اور اسی طرح سے سوویت یونین چاہتی ہے، نیٹو فوج چاہتی ہے، دنیا کا باطل نظام چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو ختم کر دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو قائم بھی کرے گا، مکمل بھی کرے گا، اور اللہ اس نور کی حفاظت بھی کرے گا۔ تم چاہتے ہو کہ چند لوگوں کے ذریعے سے الفاظ کہلوا کے اسلام اور قرآن کو ختم کر دو۔ چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک منحوس نے کہا، اور یہ چند دن پہلے کی سازش نہیں ہے،
इस साजिश को अगर समझना होगा आपको 1999 के स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। जब 1999 में परवीन तोगड़िया को आरएसएस का चीफ बनाया गया तो परवीन तोगड़िया ने ये अल्फाज कहे थे कि 26 आयतें कुरान पाक के अंदर मशकूक हैं जो दहशतगर्दी की तालीम देती हैं। हम उन 26 आयतों को कुरान पाक से निकलवाना चाहते हैं। आओ मैं दिखाऊंगा। मौलाना एजाज अरशद कासमी ने सबसे पहले इसका जवाब लिखा है और 2003 में वो किताब शाये हो चुकी है। इस्लाम और दहशतगर्दी के नाम से वो किताब सबसे पहले 2003 में शाये हुई। फिर उसके बाद में दारुल उलूम देवबंद ने इसी मतमहे नजर को रखते हुए 2008 में कुल हिंद दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें एक मेमोरेंडम पास हुआ कि हम ना दहशतगर्दी की तालीम देते हैं और ना देंगे और ना कभी दी है। इस्लाम ने हमेशा अमन का दामन थामा है, अमन को फरोग दिया है और दुनिया के अंदर अगर आज अमन मौजूद है तो वो इसलिए है कि कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीमा। इससे पहली आयत क्या है? वही जालनल बैता मसाबतल लिन्नासी व अमना। कुरान अमन की तालीम देता चला गया और कुरान ने अपने हर मकाम को अमन वाला करार दिया और वो अमन चलता हुआ यहां तक पहुंचा। आज मैं एक बात आप हजरात से कहना चाहूं तो ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि कभी किसी मौलवी ने इश्तियाल अंगेजी की, कभी मौलवी इश्तियाल में आके खुदा नखास्ता इस कौम को भड़काने पे आया, कभी किसी मौलवी ने भड़काऊ भाषण दिया। वरना ये मुल्क है, ये मुल्क हमारा और तुम्हारा शिराकतदारी के साथ है। हम इस मुल्क के 2 नहीं 3 नहीं 4 मालिक हैं, किराएदार नहीं। जिस तरह तुम जबान बोलना जानते हो हम भी जबान बोलना जानते हैं, लेकिन नहीं, हम कभी इश्तियाल की बात नहीं करेंगे, हम हमेशा मोहब्बत और मवद्दत की बात करेंगे। चुनांचे जब 1999 में मैंने नाम लिया है, आरएसएस के चीफ ने यह बात कही थी कि कुरान में 26 आयतें दहशतगर्दी की तालीम देती हैं। किसी मौलवी ने वापस ये नहीं कहा कि भगवत गीता में क्या है, किसी ने ये नहीं कहा रामायण में क्या है, किसी ने ये नहीं कहा वैदिक के अंदर क्या है। वरना क्या मौलवी जानते नहीं, मौलवी पढ़ते नहीं? जी हां, मौलवी पढ़ते हैं। मौलवियों को पता है कि भगवत गीता के अंदर पांडवों और कौरवों की लड़ाई का तज़किरा मौजूद है। क्या वहां से खुदा नखास्ता तालीम नहीं लगती थी? लेकिन किसी मौलवी ने न कहा, न कहेगा, न कहना पसंद करते हैं। इसलिए कि हम कुरान की जितनी अजमत करते हैं, कुरान से जितनी मोहब्बत करते हैं, कुरान को जितना बड़ा मकाम देते हैं, उसी कुरान के जरिए से हम सारे मज़ाहिब को मकाम देते हुए, उनकी इज्जत करते हुए, उनकी आबरूओं को महफूज रखते हुए अपने आप को और अपने इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। चुनांचे मदारिस इस्लामिया ने जब से बागडोर संभाली है, खुसूसन अंग्रेजी साम्राज्य के दौर से, अंग्रेज ने सारी दुनिया को जिस मुसीबत में धकेला था, मुझे बरमला ये बात कहने दीजिए कि अंग्रेजी साम्राज्य की दहशतगर्दी से मुल्क को निकालने के लिए जिस तबके ने और जिस निजाम ने सबसे बुनियादी कोशिश किया, उनको मदारिस इस्लामिया कहते हैं। और फिर इस्लाम ने दुनिया के अंदर अमन का वो मकाम दिया और अमन का वो मकाम पहुंचाया कि आज दुनिया के हर मुल्क के अंदर मदरसे कायम हैं, मदरसे चल रहे हैं, मदरसे चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह एक मदरसे को भी कोई शख्स मशकूक निगाहों से साबित नहीं कर सका और न कर सकेगा। जिन जगहों में खुदा नखास्ता बातिल की निगाहें पड़ी भी, वो मदरसे हकीकत में क्या थे?
یہ تحقیقات سامنے آ چکی ہیں، آنے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کی تھی، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم قرآن پاک کو نازل کرنے والے بھی ہیں اور قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علم علماء کے دنیا سے اٹھا لینے کے ساتھ میں اٹھتا چلا جائے گا۔ جو عالم دنیا سے انتقال کر جائے گا، اپنے حصے کا علم لے کے قبر میں دفن ہو جائے گا، پھر جو پیچھے آئیں گے وہ کم، اس سے کم رہتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اتخذوا رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر فضلوا واضلوا، یہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے، دنیا کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے علم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لٹھ ان پڑھ ہیں، ان کو کوئی ایک پینی علم کی نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کو لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں، ان کو علماء کہتے ہیں، ان کو مولانا صاحب کہتے ہیں۔ وہ نہ عالم ہوتے ہیں نہ مفتی ہوتے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے دوستو، اگر اس طرح کی بات کسی شخص کو کہی جائے تو اس کو یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ بھائی اللہ کے لیے میں عالم نہیں ہوں اور مجھے عالم نہ کہا جائے۔ چنانچہ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں جب کوئی کہے مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب نہیں ہے۔ ایک صاحب ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے جناب مفتی صاحب، میں نے فوراً ٹوک دیا، میں نے کہا جناب میں مفتی نہیں ہوں تو یہ علم کی توہین ہے کہ مجھے مفتی کہا جائے، چونکہ میں مفتی ہوں نہیں تو مجھے کیوں مفتی کہتے ہو؟ کہنے لگے جناب جس شخص نے مجھے فون کیا اس نے کہا یہ مفتی صاحب ہیں، میں نے کہا وہ کہہ رہا مفتی صاحب ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوں، تو میرا اعتبار ہے کہ اس کا اعتبار ہے؟ اس کو بھی تو سمجھا کہ یہ مفتی نہیں ہے، یہ مولوی ہے، اس کو مولوی صاحب کہیں، مولانا صاحب کو مفتی صاحب نہ کہو۔ اسی طرح سے کوئی شخص مولانا نہیں ہے، اس کو مولانا کہہ رہے ہیں، یہ علم کی توہین ہے۔ اس لیے ہر شخص کو عالم نہیں کہنا چاہیے، مولانا نہیں کہنا چاہیے، چونکہ آپ تو کسی کو ویسے ہی مولانا صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ چلو یہ خوش ہو جائے، لیکن کوئی مولانا سمجھ کے اگر اس کو مسئلہ پوچھ بیٹھا نا اور اس نے بتا دیا تو یہ اس حدیث میں داخل ہو جائے گا کہ اتخذوا رؤوسا جہالا، کچھ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، پھر فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ جیسے یہ کہا ہے نا یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علماء کے دنیا سے اٹھا لینے کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھتا چلا جائے گا، اسی طرح سے علم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی علماء کے ذریعے سے کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی حافظوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اللہ نے نظام بنایا ان مدارس کے ذریعے سے، قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی طاقت یہ کھڑی ہو جائے اور کہنے لگے کہ جناب ہمیں قرآن کو ختم کرنا ہے، وہ قرآن کے نسخے دنیا سے لے کے جلا دیں اور قرآن کے نسخے دریاؤں میں بہا دیں اور قرآن کے چھپنے پہ پابندی لگا دیں اور پھر اس کے بعد میں کہیں کہ ہم نے قرآن ختم کر دیا، الحمدللہ میرے مدرسے کے حفاظ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے جناب عالی تم نے کاغذوں کو جلایا ہے، تم نے سیاہی کو بہایا ہے، تم نے جلدوں کو اڑایا ہے، لیکن قرآن میرے سینے میں موجود ہے، میں قرآن کی ایک زیر کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، ایک زبر کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تم کہتے ہو کہ مدرسے بیکار ہیں، تم کہتے ہو کہ مدرسے والے بیکار میں چندے کر کر کے خرچے کر رہے ہیں، میرے دوستو سنو اور کان کھول کے سنو، یہ وہ مدرسے ہیں جنہوں نے وسیم رضوی کو جواب دیا، یہ وہ مدرسے ہیں جنہوں نے پروین توگڑیا کو جواب دیا، یہ وہ مدرسے ہیں جنہوں نے امریکہ کو جواب دیا، یہ وہ مدرسے ہیں جنہوں نے برطانیہ کو جواب دیا، یہ وہ مدرسے ہیں جنہوں نے رشیا کو جواب دیا اور ساری دنیا کو جواب دے کے کھڑے ہو گئے کہ مدرسے
زندہ ہیں، قرآن کے حافظ پیدا ہوتے رہیں گے، قرآن کے علماء پیدا ہوتے رہیں گے، اور دنیا کے اندر علم باقی رہے گا، مدرسہ باقی رہے گا، علم باقی رہے گا، حفاظ باقی رہیں گے، قرآن باقی رہے گا۔ ورنہ دنیا کے اندر سے جب علم اٹھ جائے گا، قرآن اٹھ جائے گا، دنیا جاہلوں کو اپنا سردار بنا لے گی، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو جہالت کا کٹہرا بنا دے گا، اور اللہ کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ والے دنیا کے اندر قائم رہیں گے، اللہ دنیا کو قائم رکھے گا۔ جب اللہ والے، یہ قرآن والے، یہ علم والے، یہ ذکر کرنے والے، یہ مجلس سجانے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی زمین پہ وبال پیدا کر دے گا، زمین اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے گی، سورج اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے گا، آسمان اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے گا، ستارے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، اور دنیا قیامت کی رہنائیوں کے اندر آ پڑے گی۔ میرے دوستو، اس وقت میں ہمیں ان مدارس کی حفاظت کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم مدرسوں کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی دے کے، قربانیاں دے کے مدرسوں کو زندہ کریں، مدرسوں کے لیے بڑھ چڑھ کے چندہ دیں، اپنی بھینسوں کو مدرسوں پہ قربان کرو، اپنی تنخواہوں کو مدرسوں پہ قربان کرو، اپنی دکانوں کو مدرسوں پہ قربان کرو۔ ہائے ہائے، جب یہ مدرسے مٹ جائیں گے، میں مٹ جاؤں گا، میرے بچے مٹ جائیں گے، میرا مال مٹ جائے گا، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اگر نظام کو باقی رکھنا ہے، مدرسوں کو باقی رکھو، مدرسے ختم ہو جائیں گے، نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت آنے والا ہے، ذرا جیبوں کو بھی ٹٹولیے، ذرا گھر میں بھی دیکھیے کیا کچھ ہے، یہ اللہ کیا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کو واپس دینا ہے، اللہ نے خریدا ہوا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خود تو جلسے میں چلے آئے، لیکن پیسے گھر میں چھوڑ آئے، مال گھر میں چھوڑ دیا، دکان گھر میں چھوڑ دی، ملازمت کی تنخواہ اکاؤنٹ میں چھوڑ دی۔ نہیں 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 نہیں، یہاں ادھار پہ بھی کام ہوتا ہے، سارا کا سارا لاؤ، یہ اللہ کا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، سیدھے سے دے گا تب بھی اللہ کے پاس جائے گا، اللہ الٹے سے لینا بھی جانتا ہے، جانتا ہے نہیں جانتا ہے؟ لہذا ذہن بنا لو۔ آخر میں مولانا غلام حسن صاحب آنے والے ہیں، مفتی مہراج صاحب آنے والے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی علماء باقی ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے اسی طرح سے بیٹھے رہیں، بس آپ کے سر سے چڑیا بھی نہ اڑے، اس طرح سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو اور علماء کے بیانات میں سے محظوظ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔